کہ یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف مجھے اس کا ایک نقصان بتا دیجیے کہ اس کے پڑھنے کا یہ نقصان ہے، وہ نقصان ایک بتا دیجیے، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ کہنا نہیں، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ احمق ہیں، وہ لا علم ہیں، یہ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اذان الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن اصل میں یہ ہماری پہچان ہے کہ جب چاروں طرف سے اذان کی آوازیں آتی ہیں تو صرف ایک جگہ سے بھی اگر یہ آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے مسلک کے، ہماری محبت والے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم یہ نہیں پڑھتے ہو، یہ نہیں مانتے ہو، مجھے بس ایک بات کا جواب دو کہ اگر کبھی تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو گئے عمرے کے ساتھ، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اگر تم وہاں چلے گئے تو وہاں کیا پڑھو گے؟ روضہ مبارک پر تو ظاہر ہے کہ وہی پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا ابھی سے پریکٹس کر لو، ابھی سے نیت کر لو تو شاید آسانی ہو، ورنہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس نیت سے گئے عمرے پہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ نہیں جائیں گے، حج پر گئے یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا حج کا حصہ نہیں ہے، رکن نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر اترے ہیں وہیں پہ ان کی موت ہو گئی، وہیں پہ دم نکل کے ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ واپس آ گئے کہ تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ آگے جاؤ۔ تو بات یہ ہے، یہ ہماری محبت کی محفلیں ہوتی ہیں، اور لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے ان کا ایمان خطرے میں۔ آئیے جناب، ہم جو آج کا دن مناتے ہیں، بے شمار روایات ہیں اور آیات مبارکہ اس پہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ آیت عرض کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں کہ جو عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں اس نعمت کی وجہ سے محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ نعمت تو قرآن بھی ممکن ہے، جی تو جناب قرآن پاک نے ارشاد فرمائے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اچھا جناب، یہاں آپ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کیے تو مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا اور آپس میں مباحثات، بھائی چارہ پیدا کیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ نعمت نہیں ہوتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہوتی تو تم آپس میں لڑتے ہی رہتے، 250 غبرہ کی طرح جو 40 سال تک وہ جنگ جاری رہی ہے، 40 سال 250 غبرہ، اور وجہ صرف ایک بکری کا مرنا تھا، لیکن 40 سال تک لڑتے رہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی نعمت عظمیٰ، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یاد کرو یہ اللہ کی نعمت، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے رسول بھیجا ہے، اور کون سا رسول؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ،
عزیزون علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ جب تم مشقت میں ہوتے ہو تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت مشقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اگر مجھے تم پہ مشقت کا خیال نہیں ہوتا، تہجد کی نماز فرض ہو جاتی، مسواک فرض ہو جاتی، لیکن فرمایا کہ تمہاری مشقت کا خیال ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ پھر بے شمار ایسی باتیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ باتیں تم پہ فرض کر دی جاتی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا چچا ابو لہب، عبدالعزیٰ اس کا اصلی نام تھا، لوگ اس کا اصلی نام ہی نہیں جانتے عام طور پہ۔ عبدالعزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا عبداللہ اللہ کا بندہ، وہ عبدالعزیٰ اس بت کا بندہ، وہ چچا تھا۔ ان کی لونڈی تھی صوبیہ، اور اس نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے۔ ایک خوشی کا عالم تھا، اشارے سے کہا کہ تو آزاد ہے، اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ ہر پیر کے دن، ایسے تو عذاب ہوتا رہتا ہے، وہ پکا کافر مارا ہے، لیکن اس پیر کے دن اس کی انگلی سے ایسا شہد نکلتا ہے، ایسی لذت ہوتی ہے کہ وہ جوستا رہتا ہے اور سارے ہفتہ وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر مل رہا ہے جی۔ اور یہی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا، یہ خاتون کہ انہوں نے نبی پاک سب کو دودھ پلایا ہے۔ عام طور پہ تو کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے پلایا، بالکل، لیکن یہ حضرت صوبیہ نے بھی ان کو دودھ پلایا، ان کی وہ رضائی ماں ہی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر طرف معجزات نمودار ہو رہے تھے اور لوگ پریشان تھے، یہ کافر، یہ منافقین، اور وہ لوگ کہ جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات، کوئی اہم ترین واقعہ ضرور ہوا ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ اس دنیا میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پاک سب کو یتیم کہنا آپ کی توہین ہے، تھے آپ، لیکن کہنا توہین ہے۔ اب کیا کریں بھائی؟ دیکھیے یہ محبت کی باتیں ہیں، اور محبت راستے بتاتی ہے۔ ماہر القادری نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کا نام رکھا در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، موتی کی طرح، والد کے بغیر ہیں لیکن موتی کی طرح چمکدار ہے، بہت اہم ترین ہے۔ یہ مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب کے پاس مدینہ منورہ کی کھجوریں تھیں، کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے تو ان میں کھجوروں میں تبدیلی آئی، ان کا مزاج ذرا تبدیل ہوا۔ اب وہ یہ کہنا چاہتے تھے، الفاظ نہیں میں بتا رہا، کہنا چاہتے تھے کہ وہ خراب ہو گئی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بھی کہ مدینے کی کھجور کو میں خراب کیسے کہہ دوں، خراب کیسے کہہ دوں؟ تو انہوں نے مجھے جملہ یہ سنایا کہ بھائی یہ کھجوریں ہم سے کچھ ناراض ہو رہی ہیں۔ مدینہ منورہ کہ وہ خاتون دہی بیچتی تھی، کسی نے چکھا اور کہا کہ یہ دہی تو کھٹا ہے، اللہ اکبر، ولایت سب ہو گئی، ختم۔ خواب میں کہا گیا کہ تمہیں ہمارے مدینے کی، ہمارے شہر کی دہی بھی کھٹی لگتی ہے تو تمہیں ولایت کیسے مل سکتی ہے، تمہیں ایمان کیسے مل سکتا ہے؟ حکم یہ ہے مدینے کے رہنے والوں کا بھی احترام کرو، اور جس کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا ہے تو اس کے احترام کی حد ہے کوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ کہاں تک بلند کیا ہے؟ کیا حد ہے، کیا لمٹ ہے، کیا لمیٹیشن ہے، کیا ڈیوریشن ہے، کیا وقت ہے؟ فرمایا قیامت کے بعد جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، ان کی تعریف ہوگی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ہاں بات وہی ہے میرے عزیزوں کہ پھر ٹان یہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہے کہ ہمارے مخالفین اصل میں وہ یہ نہیں کہتے کہ تم یہ
میلاد کیوں مناتے ہو؟ ان کا کہنا ہی غلط ہے. اگر وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو دلیل ان کو دینی چاہیے، ہمیں نہیں دلیل دینی چاہیے کہ ہم منا رہے ہیں یہ پازیٹیو ہے. وہ انکار کر رہے ہیں وہ نگیٹو ہے. جو نگیٹو ہو اس کو دلیل دینی ہے، جو پازیٹیو ہو اس کو دلیل نہیں دینی. جی کیونکہ دیکھیے نا، ایک شخص ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے والد کون ہیں، لیکن اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو جو اعتراض کر رہا ہے اس کو دلیل دینی ہے. جو پازیٹیو ہے جو کلیئر ہے اس کو نہیں دینی. تو جناب یہ ہمارا میلاد منانا یہ تو ہم مختصر سے گنتی کے چند افراد ہیں. دنیا میں ہر جگہ منایا جا رہا ہے، ہر ملک میں ہر قوم میں منایا جا رہا ہے. اور حتیٰ یہ ہے کہ زمینوں میں، آسمانوں میں، فرشتوں میں، جنات میں ہر جگہ منایا جا رہا ہے. کوئی اسے روک نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ایک لہر چلی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے کہ ان کے خلاف ان کی توہین کی جاتی ہے. تو اس میں تو پوری قوم، پورے مسلمان دنیا کے وہ متفق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر توہین کفر ہے، اور اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اس کی معافی بھی نہیں ہے، معافی نہیں ہے. میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، بعد میں معافی مانگی، کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان کی تجدید کی، نکاح کی تجدید کی، درست ہے. لیکن اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو پھر اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے، اور اس کا جو نکاح ہے اس کی تجدید بھی نہیں ہے. اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے سوائے اس کی موت کا. تو یہ وہ باریکیاں ہیں. لیکن اب بات وہی ہے نا کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم بچیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی بے ادبی نہ ہو. لوگ کہہ دیتے ہیں بہت ساری باتیں، بڑے فراڈے سے کہہ دیتے ہیں بھائی نبی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، بڑی تیزی میں کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو یہ اختلافی بات نہیں ہے، اختلافی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کا ذکر قرآن پاک میں صریحاً ہے وہ اختلاف نہیں ہے. اور قرآن پاک نے خود بتایا ہے کہ یا ایھا نبی ہو، اے نبی. اور نبی کا مطلب ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا. پہلی بات تو یہی ہے. اور غیب کی خبریں اللہ کے بارے میں بتایا کس نے؟ جنت دوزخ کے بارے میں بتایا کس نے؟ فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، صراط مستقیم کے بارے میں، صراط یہ جو پل صراط ہے اس کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، بتانے والے نے ہمیں دیکھ کر بتایا ہے. یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے دیکھ کر بتایا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی ہے. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس کی تفسیر کبھی پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے بندے خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کرنی تھی کی، وہ وحی کیا تھی، اس کی تفصیلات وہ تفصیلات میں ملے گی، آپ کو تفسیر میں ملے گی. بہرحال یہ دن ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، محبت والوں کے لیے، عقیدت والوں کے لیے بڑی خوشی کا سما ہوتا ہے کہ اس دن نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے ہی ہماری بخشش کا سامان ہوا ہے. آپ کے آنے سے ہی ہمیں ایمان ملا ہے، رمضان ملا ہے، رحمان ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، یہ خوشیاں، یہ محفلیں قائم رکھے، اور ہمارے ایمان کو، عقیدے کو سلامت رکھے، استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سب مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بچے حافظ ہیں. یہ بچے حافظ ہیں. ان کی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على